آج کی یہ محفل روح ایمان کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور تمام اہل سنت، اہل اسلام، اہل ایمان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ روح ایمان کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے۔ تو میرے امام ایمان کی روح بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح ایمان ہے، ایمان کی جان، ایمان کا ایمان مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہی ایمان کی جان ہے، روح ایمان ہے، روح کائنات ہے۔ یاد رکھنا آج کے اس پرفتن دور میں اگر اپنے بچوں کا اپنا عقیدہ اور ایمان بچانا ہے تو اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دو، اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کی شمع کو روشن کر دو، اس لیے کہ یاد رکھنا ہر دور میں مسلمان اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، اگر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والوں نے کشتیاں جلائی ہے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے سیاسی سورسز بڑے مضبوط تھے، ان کو اپنے بازوؤں پر گھمنڈ تھا، ان کو اپنی طاقت پر اعتبار تھا، نہیں بلکہ اللہ اکبر جہاں طاقت جواب دیتی ہے وہاں عشق رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، وہاں عشق کھینچ کر کے لے کے جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا طاقت والے شکست کھاتے نظر آ گئے مگر عشق والوں نے کبھی شکست نہیں کھایا، ورنہ آپ دیکھ لیں بدر میں 1000 مکے سے جو آئے تھے وہ طاقت لے کر آئے تھے اور 313 عشق مصطفیٰ کے ساتھ آئے تھے، طاقت والے ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ کربلا کے اندر 22,000 طاقت لے کر آئے تھے اور 72 عشق کی تصویر بن کر آئے تھے، دیکھتے چلے جائیں 22,000 ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم اب بھی بلند ہو رہا ہے۔ آج مسلمان سوچتا ہے، آج مسلمان غور کرتا ہے کہ مولانا حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں دھواں اٹھ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، کٹی پٹی لاشیں اللہ اکبر انسان کے لیے دعوت عبرت بن رہی ہے، کہیں پر آبرو کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر ضمیر کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر روٹی کے لیے مسلمان ترس رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے جرمنی کی خاک چھان کر کے یہ کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یقین جانے جب تک ہمارے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن رہے گی، عشق مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں مٹا سکی ہے نہ مٹا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں غلام بنا سکی ہے نہ غلام بنا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو غلام نہ ہو اسی کو غلام بنایا جاتا ہے، جو پہلے سے غلام ہو اس کو کون غلام بنا سکتا ہے؟ بازار مصطفیٰ میں اپنے وجود کو بیچ دو، دنیا کی کوئی طاقت خرید نہ سکے گی۔ اس لیے اللہ اکبر، اب محبت رسول کا دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، دو باتیں پیش کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ میرے بھائی جب محبت رسول ہے تو آپ مجھے بتائیں حضور کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے جوانوں کو کیا پتا ہے؟ ہیروں کے بارے میں تو پتا ہے
کہ اس کی بیوی مسلمان تھی یا کوئی اور, کس خاندان سے تھی, کس قبیلے سے تھی, اس کا نسب کیا ہے. کبھی یہ بھی سوچا کہ اپنے نبی کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے, حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں, حضور کے شہزادے کتنے ہیں, حضور کے والدین کریمین کی شان کیا ہے, حضور کے دادا دادی کی شان کیا ہے, حضور کے چچاؤں کی شان کیا ہے, حضور کی پھوپھیوں کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. کبھی سوچا بھی حضور کی صبح کیا ہے, حضور کی شامیں کیا ہے, حضور کی راتیں کیا ہے, حضور کے دن کیا ہے, حضور کا بچپن کیسا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری جوانی کیسی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کس انداز سے انجام دی, بتائیں. اس کے متعلق ہمیں پتہ ہے, اس کے متعلق خبر ہے. معاذ اللہ اگر کوئی ہمیں روک کر کے پوچھ لے بتاؤ تم اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو, تو معاذ اللہ میری قوم کا جوان درجنوں گانے تو سنا سکتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں تو کر سکتا ہے, لیکن اللہ اکبر اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو بتاؤ ایمان چھیننا لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوگا. تو یاد رکھنا عشق کے لیے محبوب کے بارے میں کچھ معلومات تو ہونا چاہیے. عشق کے لیے جس سے پیار کرتے ہو اس کے متعلق کچھ پتا تو ہونا چاہیے. تو آئیے اس روح ایمان کانفرنس میں میں آپ کے سامنے کچھ ان اوراق کو الٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے آقا تھے کیسے, ہمارے محبوب تھے کیسے, مصطفیٰ جان رحمت کا انداز کیسا تھا, ان کا انداز زندگی کیسا تھا. اس لیے کہ یاد رکھنا جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے اداؤں کو یاد کرتا ہے, اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں, آپ اعلیٰ حضرت ہی سے سیکھ لیجئے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا, اگر خوش ہوتے تو خوشی میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتے, اگر غمگین ہوتے تو غموں میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتے. سنیو, امام احمد رضا کا نام تو یاد ہے, امام احمد رضا کا کام کیسے بھول گئے. اللہ اکبر. خوشیوں میں ڈھول بجاتے ہو, ناچتے ہو, نچواتے ہو, اور غموں کے اندر ماتم کرتے ہو. یہ سنیت نہیں ہے, یہ امام اہل سنت کا مسلک نہیں ہے. انہوں نے بتایا اگر خوش ہو جاؤ, انسان خوشی میں واہ واہ کرتا ہے, خوشی میں واہ واہ کرتا ہے. دیکھو اپنے امام کو جب خوش ہوئے تو نہ نوابوں کی واہ واہ کی, نہ بادشاہوں کی واہ واہ کی, نہ لیڈروں کی واہ واہ کی. جب خوش ہوئے تو کہتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خوش ہو رہے ہیں تو بھی محبوب کا ذکر کر رہے, اور جب غمگین ہو رہے وہ کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. گھر میں سگا بھائی انتقال کر گیا, گھر میں سگے بھائی کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا حسن بریلوی اللہ اکبر اپنے بڑے بھائی سے پہلے دنیا سے چلے گئے. بولو میت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے, میت ہوتی ہے اور شاعر ہے تو مرثیہ لکھتا ہے, لیکن وار امام گھر میں میت ہوئی ہے, مرثیہ نہیں لکھا, بھائی کا تذکرہ نہیں کیا, بلکہ قلم اٹھایا تو بھی نبی کا ذکر لکھا. کہتے ہیں اللہ اکبر آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور پھر کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنے نبی سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کر لو, غم ہو یا خوشی, حالات کیسے ہی ہو, حضور کا ذکر کرو, حضور کا تذکرہ کرو, حضور کے ڈنکے بجاؤ. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ سنیو, جتنا عشق کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا, مگر حضور علیہ السلام کا ذکر جتنا ہم کم کرتے ہیں اتنا کم بھی کوئی نہیں کرتا. اگر ہم کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرتے تو یہ قوم کو کیوں اللہ کے رسول کے بارے میں معلومات کم ہوتی. حضور کا ذکر کثرت سے کرو, حضور علیہ السلام کی سیرت کثرت سے بیان کرو. اور پھر کمی کیا ہے وہاں,
हुजूर की जिंदगी पर जितना लिखा गया है उतना ज्यादा किसी पे नहीं लिखा गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना बोला गया है उतना किसी पर बयान नहीं हुआ। बस आज हमारी कौम ने उनका जिक्र करना कम कर दिया। इसीलिए मुसीबत की एक वजह यह भी है। आइए अपनी आका का जिक्र कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे बताएं। अपनी बच्चियों याद रखना, बच्चों को हम जो भी बताते हैं मौलाना का सुनकर बच्चा एतराज कर सकता है और उस पे शक कर सकता है, पीर से सुन के एतराज कर सकता है, उस पे शक कर सकता है, लेकिन माँ बाप से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं कर सकता। इसलिए जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका। जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका, क्योंकि लोगों के दिल खाली कागज की तरह, खाली कागज के सफे की तरह होते हैं। अपने बच्चों के दिल पर जो चाहे लिख दो। इसलिए बचपन ही में अपने बच्चों के सीने में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने के लिए आका की सीरत से मुतालिक, आका की जिंदगी से मुतालिक कुछ बातें बयान किया करो। तोता मैना की कहानी, बच्चों के सामने गुड्डा गुड्डे की कहानी, जानवरों की कहानी, शेर और भेड़ की कहानी, ये कहानियां सुनाने की बजाय मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी बयान करो। आइए मैं कुछ इशारे अपनी बहनों के लिए और आपके लिए देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे जहन में कुछ दूसरे अनावीन थे, मगर भाई कफील अंबर ने इशारा किया कि इस तरफ थोड़ा सा रुख किया जाए। और याद रखना, हुजूर का जिक्र तो हिर्ज़े जान है, हुजूर का जिक्र तो जिक्र की भी जान है, ईमान की भी जान है। तो आइए कुछ औराक पलटते हैं इश्क मुस्तफ़ा के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से। देखिए अल्लाह अकबर, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, कोई इंसान कितना ही अजीम हो, लेकिन लोगों ने किसी के बारे में मुबालगा किया होगा, मगर मेरे आका की जात ऐसी जात है जिस एंगल से देखिए दिल इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। आइए मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों को ले लेते हैं, आका करीम के हाथों को ले लेते हैं। हाथ कैसे थे आका अलैहिस्सलाम के? जाहिर सी बात है उसमें 5 उंगलियां ही थी, हाथों में 5 उंगलियां ही थी, उसके अंदर नाखून ही थे, उसमें हथेलियां ही थी, इसका कोई इनकार नहीं। मगर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानों की तरह जैसे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हाथ थे। नहीं, उंगलियां 5 जरूर है, नाखून उसमें जरूर है, हथेलियां उसमें जरूर है, मगर किसी इंसान के हाथ इतने खूबसूरत नहीं हुए जितने खूबसूरत उनके हाथ थे। अल्लाह अकबर। और हाथों में कमाल जो था उसका अंदाजा नहीं कर सकते। देखो कोई सेठ हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुफक्किर हो, कोई मुदब्बिर हो, उसके हाथ में कोई चीज होगी तो वो किसी को देगा। खाली हाथ से किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर आइए उनके हाथों का कमाल जरा देख लें। अल्लाह अकबर। और फिर सोचें किस नबी का कलेमा पढ़ते हो, किस नबी का दामन हाथ में है। सैयदना अबू हुरैरा बारगाहे रिसालत में आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। आका जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। करीम आका ने फरमाया अबू हुरैरा तेरी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। हदीस पाक में आता है हुजूर ने यूं भरा और अबू हुरैरा की चादर में डाल दी। हाथों को देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा है, न लेने वालों को न देखने वाले को, बल्कि हुजूर ने यूं भरा और भर करके चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला। 3 लब भर के चादर में डाल के फरमाया उठा और चादर अपने सीने से लगा ले। अबू हुरैरा ने अल्लाह अकबर चादर को उठाकर अपने सीने से लगाया। अबू हुरैरा कहते हैं वल्लाह जो कुछ भूला था वो सब याद आ गया और उसके बाद में कभी नहीं भूला। ये उनके हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये उनके हाथ है। उनके हाथों का कमाल ये है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। ये अपने नबी के हाथ है। बताओ अपने
बच्चों को कि हमारे नबी आम इंसानों की तरह नहीं, हमारे नबी हमारी तरह बशर नहीं, हमारे नबी सैयदुल बशर, हमारे नबी खैरुल बशर, हमारे नबी जाने बशर, हमारे नबी आबरूए बशर हजरत सैयदी बेदम शवारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाह अकबर। आज ये मिसाल के तौर पर अभी आपने हाथों के मुतालिक सुना, हुजूर के हाथ ऐसे थे। आज ये अल्लाह अकबर, इंसान किसी के थूक, जिसको थूक कहते, आदमी जब मुंह से थूक निकालता है तो थूक से लोग मोहब्बत नहीं करते, बल्कि थूक से लोग घिन करते। कितना भी मुबारक इंसान हो, कितना भी नफीस तबीयत का इंसान हो, कितना ही नजीफ तबीयत का इंसान हो, उसके थूक से कोई प्यार नहीं करता। थूक थूक होता है, बल्कि लोग तो लिखते हैं दीवारों पर थूकना मना है। और कोविड के दौर से तो थूकने पर इतनी पाबंदियां हैं कि बहुत सारे इलाकों में थूकने पर जो वो पेनल्टी भरना पड़ती, सजा के तौर पर पैसे भरने पड़ते हैं। मैं सोचता हूं या अल्लाह, लोगों को समझ क्यों नहीं आती? ये थूक दे तो जरासीम फैले, ये थूक दे तो बीमारियां फैले। अब आइए, हम नबी पाक के मुबारक थूक को थूक नहीं कहते, बल्कि उसको अदबन कहते हैं लुआबे दहन। क्या कहते हैं? लुआबे दहन। मिल के कह दे लुआबे। भाइयों, सबके लिए कहते हो, उनके लिए भी कहो। बल्कि हम सुन्नियों को तो पैगाम दिया गया, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। हमारा तो कुछ है ही नहीं। ज़बान भी उनके लिए, दिल भी उनके लिए, जिस्म भी उनके लिए, और जान भी उनके लिए है। और जो उनके लिए है वो सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे इमाम कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। भाइयों, गोश्त का लटकता हुआ लोथड़ा तो मुर्गे के पास भी है, कुत्ते के पास भी है, बकरी के पास भी है। तो गोश्त का लोथड़ा कोई अहमियत नहीं रखता। जब उस गोश्त के लोथड़े में आमेना के लाल का इश्क आता है, तो फिर वो गोश्त का लोथड़ा लटकता हुआ लोथड़ा नहीं रह जाता, फिर वो दिल हो जाता है। और फिर मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श बन जाता है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर का लुआब ले, जिसे लोग थूक कहते हैं, हम अदब के साथ लुआबे मुस्तफ़ा, लुआबे दहने रसूल कहते। एक ही लुआब है, लुआब हुजूर के मुबारक दहन का, मुंह शरीफ का वो उगाल शरीफ, थूक मुबारक। अब उसका कमाल देखें, एक लुआब, कमालात कितने। नंबर एक, अल्लाह अल्लाह, अगर सूखे कुएं में डाल दे हुजूर का लुआब, तो सूखा कुआं पानी से भर जाता है। हुजूर ने लुआब डाल दी सूखे। आज भी हिजाज मुकद्दस में बेशुमार कुएं ऐसे हैं जिसमें रसूलुल्लाह का लुआब मुबारक डाला गया, तो लुआब का असर आज तक उन कुओं में मौजूद है। सूखे कुएं में डालें तो कुआं पानी से भर जाए। मैं इस पर यह नहीं कहूंगा झारखंड में बैठे हुए खुशअकीदा मुसलमानों को कि मेरे हर जुमले पे सुभान अल्लाह कहे, नहीं, मैं मुशायरे का आदमी नहीं, लेकिन हम भी तो जरा आपके इश्क का जायजा लें कि सुन्नी अपनी आका की इश्क में बोलता है, यहां चुप रहता है। मैं तो लोगों से कहता हूं, हुजूर का जिक्र सुनकर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, सुन्नियों को क्या होगा?
سنیوں کو کیا ہو گیا؟ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیا تو سوکھے کنویں پانی سے بھر گئے، پھر کھاری کنویں میں ڈالا، کھاری کنویں میں تو وہ پانی جو کھارے تھے، کڑوے تھے، حضور کے لعاب کی برکت سے میٹھے ہو گئے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کنووں کے اندر کئی جو ہے وہ کلو شکر ڈال دو تو بھی کنویں میٹھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ کنویں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ شکر اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے، شہد اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ میرے آقا کا لعاب ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے لعاب ڈالا تھا، آج تک کنویں میٹھے کے میٹھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتے کیوں نہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے کیا، کھاری کنویں میں ڈالا تو کنویں میٹھے ہو گئے، اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر۔ ابھی بھائی کفیل انبر مولائے کائنات کا ذکر کر رہے تھے تو ذرا ہم بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ اللہ، خیبر کی جنگ ہے، جنگ خیبر، اللہ اللہ، روزانہ جو ہے وہ سپہ سالار جاتا ہے فوج لے کر کے، اور اس کے بعد لڑتے ہیں پوری دیانت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ جنگ کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ آقا سے عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ، بار بار جاتے ہیں، بار بار واپس آتے ہیں، جنگ کی کوئی فتح نہیں ہوتی، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو فرار نہیں بلکہ کرار ہے، کرار۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ کرار کسے کہتے ہیں؟ کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں۔ میں یہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں، جب تک ذکر علی مسلمانوں میں ہوتا رہا ہمارے بچے بہادر تھے، بہادر، اور جب سے ذکر علی بند ہو گیا ہے بچے بزدل ہے، بزدل۔ اگر جوانوں سے بزدلی کو ختم کرنا ہے تو ذکر علی کیا کریں، لیکن یاد رکھیں ذکر علی کے ساتھ ذکر اصحاب رسول بھی ضروری ہے، ذکر خلفائے ثلاثہ بھی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم سنی کرتے ہیں، ہمیں کوئی سے جو ہے وہ تکلیف نہیں، بلکہ تکلیف ان کے دلوں میں ہے جن کے دلوں میں روگ ہیں۔ جب ذکر صدیق کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، جب ذکر فاروق کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، جب ذکر عثمان کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، اور جب ذکر علی کرتے ہیں تو کھل کھل کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری سب سے بنتی ہے، سب ہمارے آقا کے یار ہیں، اسی لیے ہمارے دل میں ان سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائیں آقا نے کیا فرمایا، جوانوں غور سے سنو اور یہ بزدلی ختم کرو، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں بزدلیاں اس وقت سے ہے جب سے تم نے ذکر علی کرنا بند کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں بلکہ قرار ہے، اور فرمایا اللہ رسول کا محبوب ہے اور اللہ رسول کا محب بھی ہے، اس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے صحابہ کہتے ہیں پوری رات لوگوں کو نیند نہیں آئی، اس انتظار میں رہے کہ جھنڈا جسے ملے گا وہ صرف فاتح نہیں بلکہ محبوب خدا و رسول کی سند بھی ہے، محب خدا و رسول کی سند بھی ہے۔ ایک جملے نے کتنی سندیں دے دی، اور جب صبح کو سب آئے تو آقا نے سب پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد پوچھا اینا علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا حضور بیمار ہے۔ انسان بیمار ہو آپ کا فیصلہ بدلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بہت پوسٹر میں نام ڈالے امین القادری آ رہا ہے، امین القادری آ رہا ہے، اگر یہ بیمار ہو جاتا تو کیا آپ جلسہ کینسل کرتے یا کہتے کہ چلو بیماری میں بیٹھ کے تقریر کرو؟ بھائی عظمت ناز شریف پڑھ رہے تھے، اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ چلے آپ ہی بولیں، اور بھائی آواز نہیں نکلے گی تو نعت کیسے پڑھیں گے؟ تو کام بدل دو، فیصلہ بدل دو، کسی اور کو بلا لو۔ بھائی کفیل بیمار پڑ جاتے اللہ نہ کرے تو آپ ناظم بدل دیتے، لیکن یہ زبان مصطفیٰ ہے، وہاں بدلہ بدلی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟
عرض کی حضور بیمار ہے. کیا ہوا؟ اچھا چلیں بخار ہے تو بھی آدمی کچھ کام کر سکتا ہے, سر درد ہے تو بھی کچھ کام کر سکتا ہے, لیکن جب آنکھوں میں ہی درد ہے, آنکھ کھلی نہیں رہی ہے, کچھ کام ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ آنکھوں سے چل کے جانا ہے. جب چل کے نہیں جا سکتا تو آدمی کر کیا سکتا؟ ہوا کیا ہے؟ کہا آشوب چشم ہے, آنکھ کھل نہیں رہی ہے, آنکھوں میں درد ہے, بلاؤ علی کو. مولا علی کو لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے لعاب نکالا, علی پاک کی آنکھوں میں ڈال دی. حضور کا لعاب آنکھوں میں ڈال دیا. اسی وقت کوئی دوا اتنی مؤثر نہیں ہوتی کہ ادھر لگایا ادھر شفا ہو گیا. یہ لعاب مصطفیٰ ہے, ادھر علی پاک کی آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں اچھی ہو گئی. اور مولا علی کہتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میری آنکھ میں اس کے بعد کبھی کوئی درد ہی نہیں ہو. دیکھ رہے ہیں, کنویں میں ڈالیں پانی بھر جائے, کھاری کنویں میں ڈالیں میٹھے ہو جائیں, اور علی پاک کی آنکھوں میں لگائیں تو شفا ہو جائے. ایک اور بات سن لے, حضرت قتادہ کی پوری آنکھ کا گودا نکل آیا. حضرت قتادہ ہاتھ میں لے کر آئے آنکھ کا ڈھیلا, یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا. آقا نے لعاب لگا دیا اور آنکھ کے ڈھولے کو وہیں رکھ دیا. قتادہ کہتے خدا کی قسم جس دن سے لعاب رکھ کر کے آقا نے ڈھیلا رکھا ہے, میری دوسری آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ کو اللہ نے روشنی عطا کر دی, میری آنکھ منور ہو گئی ہے. اور اگر لعاب ہی کی بات آئی ہے تو ذرا ایک بات اور سن لے, پھر بہت طویل ہے لیکن اس کو مختصر کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. توجہ کرنا, اللہ اکبر. اس سے آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے سنیو, رسول اللہ نے کتنی محنت سے اللہ کا دین پھیلا. حضور نے اللہ کا دین کتنی محنت سے پھیلا. ایک جنگ ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب, اور اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. بہت مختصراً بیان کروں گا, بہت لمبی ہے یہ جنگ خندق, لیکن اختصار کے ساتھ عنوان سے متعلق. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم خندق کھودیں گے تاکہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر سکے. اور آپ کو بتاؤں جتنی خندق کھودنے کے لیے ٹکڑا ایک ایک صحابی کو دیا, اس سے ڈبل ٹکڑا اللہ کے رسول نے اپنے پاس رکھا کھودنے کے لیے. اور مسلمانوں کے وہ نبی جو معراج پر جبریل کو تھکا دیتے ہیں, جبریل کے آگے آگے جاتے ہیں, وہ رسول اب اسی دین کے لیے, اسی دین کے جو دین آج ہم بھولتے جا رہے, جو دین جس کو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دی. یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات اور دل کے درد کے حوالے سے سن لیں. اگر مسلمانوں کو واقعی پتا ہوتا نا کہ اللہ کے رسول نے کتنی محنت سے یہ دین پھیلایا, تو آج اس دین کا مسلمان مذاق نہیں اڑاتا. بتاؤ جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں, جمعہ کی نمازیں تک تم ترک کرتے ہو, جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا مسلمان. سوچو اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تک کھودی اپنے ہاتھ سے. خندق, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں آج کوئی اچھا مقرر ہو جائے نا تو وہ پانی بھی اٹھ کے نہیں پیتا. آج جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا وہ جوتے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا. لیکن قربان اس رسول کی عظمت پر جس کی شان یہ ہے کہ عرش سے لے کے فرش تک سب ان کی خدمت کے لیے تیار. جبریل ان کے خادم, میکائیل ان کے خادم, اسرائیل ان کے خادم, اسرافیل ان کے خادم, ملائکہ ان کے خادم, جن ان کے خادم, انسان ان کے خادم. صدیق, فاروق, عثمان و علی جیسے لوگ ان کی غلامی پہ فخر کریں, لیکن جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو تمہارے اور میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی. خندق. آج ہے ہم میں کوئی بندہ جس نے دین کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گڑھا بھی کھودا ہو؟ بتاؤ. لیکن مسلمانوں جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو, جب میرا کوئی مسلمان جمعہ کی نماز ترک کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں نے اسی لیے خندق کھودی تھی کہ تم جمعہ بھی نہ پڑھو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرو؟ جب کوئی مسلمان جوان نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بتاؤ.
بتاؤ مجھے، عشق کا دعویٰ کرتے ہو، حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے؟ سب کے دل کا خیال کرنے والوں، اللہ کے محبوب کے دل کا خیال نہیں کرتے؟ جب کوئی مسلمان بیٹی بے پردہ گھومتی ہوگی، کسی نوجوان کے ساتھ بائک پر عشق لڑانے کے لیے جاتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان معاذ اللہ زنا کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، نشہ کرتا ہوگا، اللہ اکبر، اس وقت تو مسلمانوں کے سچے رسول ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دین کو تو ہم نے کھیل بنایا، دین کا کھلواڑ تو ہم نے کیا، بتاؤ دین ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ارے ایک شریف بیٹے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرے باپ نے اتنی محنت کر کے یہ دولت کمائی ہے تو اس دولت کو میں کیسے اڑا دوں؟ جب باپ کی کمائی ہوئی دولت کا احساس ہے تو رسول پاک کی اس کمائی ہوئی دولت کا احساس مسلمان کب کرے گا؟ حضور نے خندق کھود دیے، پیٹ پہ پتھر باندھے، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات چلے آگے تو عرض کی جائے گی، لیکن لعاب سے متعلق جو بات کر رہا تھا اس کو سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھودنے اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر چادر ہے، اور ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، ہمارے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اور اس کے بعد وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنا کرتا اٹھا دیا، اور جب انہوں نے کرتا اٹھایا تو راوی بیان کرتے ہیں وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، جب انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیا تھا۔ مسلمانوں، صرف گوشت مچھلی اور سر پہ ٹوپی ڈال کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں اور دین سے دور ہونے والوں، اللہ کے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان لوگوں کی محنت کا احساس کرو، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندقیں کھودی ہے، اللہ اکبر۔ آج ہم سے 10 منٹ کا وقت نہیں نکالا جاتا نماز کے لیے، آج ہم سے گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہوتی، آج ہم سے داڑھی کے چند بال اپنے چہرے پہ سجانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ آج مسلم جوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کریں، فون پر لمبی لمبی باتیں کریں، اور جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ یاد رکھنا، عورتوں پر پاپ کی نگاہ جو ڈالتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ کس حالت میں مرنا چاہتے ہو کہ تمہاری زبانوں پہ کلمہ بھی جاری نہ ہو؟ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے کہ تو کر کیا رہا ہے۔ موبائل کے اندر اتنی گندگی بھر کے رکھے ہو کہ اپنے اندر موبائل میں اتنے مشکل پاسورڈ رکھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں معذرت کے ساتھ، دنیا دار تو دنیا دار، دین دار کہلانے والوں کے موبائل کے اندر بھی اب بہت اچھی چیزیں نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ بہت حالات خراب ہے۔ ہم اوپر کے دیندار تو بن گئے، اندر کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، چولے پہن کر کے تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرا اور آپ کا اندر کیا چھپ سکتا ہے؟ اس لیے حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب صحابی کے پیٹ پہ آقا نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، ایک پتھر۔ ابھی رمضان شریف گیا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہم نے رکھا، لیکن جب افطار کا وقت آتا تھا تو کتنی بھوک اور پیاس لگتی، آدمی سب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، جب صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے حضور کو ایک پتھر بتایا کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ دیا، آقا نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی، اپنے مبارک پیٹ سے حضور نے چادر ہٹائی، اور چادر جب ہٹایا تو راوی بیان کرتے ہیں صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا اور رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ یہ منظر دیکھا صحابہ رو پڑے۔ جس کے لنگر پر دنیا پلتی ہے، جس کے ٹکڑوں پر کائنات پلتی ہے۔
آج اس رسول کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر ہیں، اور 2 پتھر باندھ کر حضور گھر میں نہیں بیٹھے، بلکہ 2 پتھر باندھ کر حضور خندق کھود رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا حضرت جابر نے، یہ منظر دیکھا جابر نے، سیدنا جابر نے رو پڑے، دوڑے دوڑے گھر گئے، اور جانے کے بعد اپنی بیوی کو کہا کچھ کرو گی، کچھ مشورہ دو گی؟ کیا ہوا؟ روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس کی شرح کے ساتھ بیان کروں۔ کیا ہوا؟ میں نے دیکھا حضور کے صحابہ نے بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، اور رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں آدھا سیر جو ہے، میں ابھی پیس لیتی ہوں، اور بکری کا بچہ ذبح کر دو، حضور کو چپکے سے بلا لو، کھلا دو۔ ہم پورے حضور کے لشکر کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جابر چپے سے حضور کے کان میں کہنا تنہا آپ کی دعوت ہے، آدھا کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، حضور کے لیے بہت کافی ہوگا، ہم لوگ بھی بھوکے کھا لیں گے۔ حضرت جابر گئے، آقا آپ کی اکیلے کی دعوت ہے، پورا لشکر ہم سب کو نہیں کھلا سکتے، آپ کے یاروں کو، حضور آپ گھر آ جائیں، چپکے سے آ کے کھانا کھا لیں۔ جیسے ہی جابر نے کہا آپ کی دعوت ہے، حضور نے فرمایا لشکر والوں، خندق کھودنے والوں، ادھر آؤ ادھر آؤ، مبارک ہو، تمہیں بھوک لگی ہے نا، جابر نے تمہاری دعوت رکھی ہے، سب تیار ہو جاؤ۔ جابر گھر گئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ بیوی سے کہا حضور نے پورے لشکر کو دعوت دی، میں نے تم کو پہلے کہا تھا چپکے سے دعوت دینا، میں نے چپکے سے دعوت دی، پھر حضور نے اعلان کر دیا، حضور نے اعلان کیا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے حضور کی دعوت کی ہے، حضور کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، حضور نے لشکر کی دعوت کی ہے، لشکر کو کھلانا حضور کے کرم پر۔ کھانا تیار ہو گیا، ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، آقا نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کا ڈھکن نہ اتارنا، روٹی بنانا شروع مت کرنا۔ حضور آئے، آ کر کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ یہاں بھوک لگتی ہے تو آدمی بچوں کو بھول جاتا ہے، 2 پتھر باندھ لیے، اکیلے کی دعوت آئی، سب صحابہ کو لے گئے، اور اپنا لعاب نکالا، آٹے میں ڈال دیا، اپنا لعاب نکالا، ہانڈی میں ڈال دیا، اور فرمایا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ حضور کے لعاب کی برکت ہے کہ پورا لشکر کھا چکا، جابر کہتے اب بھی کھانا جیسا کہ ویسا ہی موجود۔ یہ لعاب مصطفیٰ، یہ اگر صرف لعاب پر گفتگو کی جائے تو پھر گھنٹوں گزر جائیں۔ تو حضور کی زندگی بتائی اپنے بچوں کو، بات سمیٹتے ہوئے ابھی بات آئی نا کہ مسلمانوں کے حالات دیگر گوں ہیں، عشق رسول کا دعویٰ۔ ایک بات یاد رکھنا، بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو جس سے عشق کرتا ہے اس کے دل کا خیال کرتا، اس کا دل نہیں دکھاتا۔ ماں سے عشق ہے، ماں کا دل نہیں دکھائے گا، باپ سے عشق ہے، باپ کا دل نہیں دکھائے گا۔ بتاؤ حضور سے عشق کرتے ہو، حضور کا دل کیوں دکھاتے؟ آج مسلمانوں میں بالخصوص جوانوں میں 2 چیزیں بہت عام ہیں، ایک تو بدکاری زنا، اور دوسرا نشہ۔ بلکہ باضابطہ طور پر مسلم بستیوں میں ان دونوں گناہوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے، دولت کا انبار لگا ہو، ایجوکیشن ہو، ڈگریاں ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود بھی جس قوم میں زنا ہوگا اور جس قوم میں نشہ ہوگا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، 16 17 سال کے لڑکے زنا کی طرف جا رہے ہیں، گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، اور نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی نشے کا انجیکشن لے رہا ہے، کوئی گولیاں لے رہا ہے، کوئی یاد رکھنا نشہ قسطوں میں تمہیں مارے گا، انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کرے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشہ جو پھیلتا ہے وہ غلط صحبت کی وجہ سے، اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھو کہ تمہارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ماں باپ کا حال یہ کہ وہ بچوں پہ نظر ہی نہیں رکھتے، بچوں پر دھیان ہی نہیں رکھتے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بہت دن تک سگریٹ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، پان کھانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا پان ہی کھائے گا،
شربت پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شربت ہی پیے گا، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شراب ہی پیے گا۔ تو یہ نشیڑی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نشہ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، تیخ دلاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نشہ صرف جان نہیں لیتا بلکہ نشہ کبھی کبھی ایمان تک لے لیتا ہے۔ آپ ہمارے شہر میں ہم نے نشہ مخالف مہم چلائی تھی، 3-4 مہینے تک وہ مہم چلی تھی۔ ہر نکڑ پر ہم لوگوں نے جلسے کیے تھے، اور پھر شہر لیول پر بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، وہ نیٹ پر شاید موجود ہوگا۔ اس میں پولیس آفیسران سے لے کے سیاسی لیڈران تک، امیر غریب علماء اور عوام سبھی موجود تھے۔ اس کے درمیان ہمیں بہت سارے تجربات ہوئے۔ ہم نے صرف تقریر نہیں کی تھی، اس میں ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جلسوں میں ہم نشے کے خلاف تقریر کرتے ہیں، لیکن نشہ کرنے والے تو جلسے میں آتے ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کا اثر ہوگا؟ کیونکہ جو نشہ کرے گا وہ جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے باپ کی بات نہیں سنتا، وہ مولانا کی تقریر کیا سنے گا؟ وہ تو نشے میں مست ہے۔ تو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا، پھر تقریر ہم نشے کے خلاف لوگوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ آئندہ جن کو بگاڑا جانے والا ہے پہلے ہی ویکسین کے طور پر یہ لگا دو، تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ نشے کا نقصان کیا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نشہ کرنے والے جوانوں کو مرکز پہ لایا جائے اور ہم ان کی کونسلنگ کریں، ہم کریں، ہمارے ساتھی کریں۔ میں تو زیادہ رہ نہیں پایا، لیکن ہمارے احباب، اس درمیان میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئی۔ نمبر 1، نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز غلط صحبت۔ اور آپ کو حیرت، یہ مہاراشٹر کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، عورتیں نشے کی چیزیں گھر سے بیچتی ہے، مسلمان ہی نشے کی چیزیں گھر سے بیچتے ہیں، حالات یہ ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشے کی چیزیں پہلے مفت میں دی جاتی ہے لڑکوں کو، تھوڑی سی چٹا دی جائے گی، تھوڑی سی کھلا دی جائے گی مفت میں، چلو ہماری طرف، اور اس کے بعد جب 2-4 بار میں وہ نشے کا عادی ہو جائے گا تو پھر اتنی مہنگی جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے کہ وہ خریدنا پڑتا ہے۔ جب کمائے گا دھمائے گا نہیں، نشائی پھر اس کو چوری کروائے گا، نشائی اس کو ڈکیتی کروائے گا، نشائی کسی کا قتل کروائے گا، نشائی کسی کے ہاتھوں کا رومال بنائے گا، یعنی ہر اعتبار سے۔ اور دیکھو نشے سے اتنی باتیں پیدا ہو رہی ہے، اور پھر قرض بڑھے گا، ادا نہیں کر سکے گا، لوگ تانا دیں گے، بیمار پڑ جائے گا، بزدل ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، تو آخری میں نشے کی وجہ سے وہ پھانسی بھی لے لیتا ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے لیا، نشے کی وجہ سے خودکشی کر لیا۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، بہت نشہ برباد کر رہا ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کی اللہ آنکھیں کھول دے۔ اگر ملک کو واقعی ترقی پر لے جانا ہے تو آپ کو نشہ مکت کرنا پڑے گا ملک کو۔ اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ نشے کے کاروبار میں انوالو ہے، لوگوں کی رعایت کرنے کی بجائے ان بے گناہ عوام کی رعایت کیجئے، اس لیے کہ جب باپ نشہ کرے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا، بچے جاہل رہیں گے تو ملک جاہل رہے گا۔ باپ نشہ کرے گا، اللہ اکبر، تو وہ اپنے بچوں کو کی بیماری میں علاج نہیں کر سکے گا، بچے مریں گے تو ملک کے بچے مریں گے۔ شوہر نشہ کرے گا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا، شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھے گی، ملک میں زنا پھیلے گا، ملک میں جرائم پھیلیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث سے ام الخبائث۔ اس لیے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پر نشہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، قوموں کی تباہی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو ہتھیار تباہ نہ کر سکیں اس قوم کو نشہ اور شباب، حسن اور نشہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، اور پھر نشہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتا تھا جب وہ مرے گا تو اپنی قبر سے سور کی، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔
نشہ کرنے والے سور کی شکل میں اٹھیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو قبر سے سور اور بندر کی شکل میں اٹھیں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جو سور اور بندر کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اے ابن مسعود، وہ اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے، قرآن کو بھی مانتے ہوں گے، اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، مگر ان میں دو گناہ ہوں گے۔ ایک تو وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اللہ اکبر وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل میں۔ آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی میں پیو تو صحت بنتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے اللہ نے فائدے کو ختم کر دیا ہے، شفا کو ختم کر دیا ہے۔ حرام میں شفا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے جو حرام ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ اگر آپ کو بظاہر اس میں کچھ فائدہ لگتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کی عقل کا فطور ہے، مگر وہ نقصان پہنچائے گا۔ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ سن لے ایک روایت، اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں کہ نشے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت، ایمان تک چلا جاتا، ایمان تک چلا جاتا۔ ایک بہت بڑا ولی کہلاتا تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ کثرت کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر ہے برسیسا کا۔ اتنا بڑا ولی تھا وہ کہلانے والا کہ اس کے 20,000 یا 60,000 شاگرد ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے۔ برسیسا کے ہزاروں شاگردوں کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے، اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں مگر یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مرے گا؟ کافر ہو۔ فرشتے حیران، جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس کی رات دن کی عبادتیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا۔ اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے۔ آپ کو نہیں پتا مسلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی، کفر پہ مرا کہ نہیں مرا؟ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کفر پہ مرا، پوری زندگی منافقت میں گزاری۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو، ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرما دیا برسیسا کفر پہ مرے گا، کفر پہ۔ فرشتے دیکھنے لگے حیرت سے کہ کیسے کفر پہ مرے گا۔ ایک دن برسیسا چونکہ خانقاہ کے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کی خانقاہ پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی جوان آیا ہے اور برسیسا سے کہتا ہے برسیسا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو، میرے بھائی تم بہت عبادت کرتے۔ برسیسا نے کہا میرے یہاں اب جگہ نہیں کہ میں کسی شاگرد کو رکھوں، تو وہ زبردستی خانقاہ میں گھس گیا اور نماز شروع کی۔ جب نماز شروع کی تو 3 دن اور 3 رات وہ نماز میں کھڑا رہا۔ جو جوان آیا تھا 3 دن اور 3 رات نماز میں کھڑا رہا۔ برسیسا اس سے متاثر ہو گیا، اس نے کہا اے جوان
میں 3 دن اور 3 رات تک کے ایک وقت میں کھڑا نہیں رہ سکتا نماز میں، اور تو کتنا پارسا، تو کتنا پرہیزگار، تو تو شاگرد بننے آیا، میں تجھ سے متاثر ہو گیا۔ اتنے انہماک اور اتنے یقین کے ساتھ، اتنی ڈوب کر میں نے کبھی عبادت نہیں کی۔ میں سو بھی جاتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، اتنے طویل قیام میں نہیں کر سکتا، اتنے طویل سجدے میں نہیں کر سکتا۔ اس جوان نے کہا برسیسا، ایسی عبادت پید کرنے کے لیے کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا برسیسا، ایسی عبادت کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا گناہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہا گناہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب احساس گناہ انسان کو تڑپاتا ہے تو انسان لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، ایک گناہ کر۔ اس نے کہا اگر ایسی لذت مل جائے ایک گناہ کی وجہ سے تو میں ایسے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو کیسے کیسے انسان بگڑتا ہے۔ اس جوان نے کہا کوئی گناہ کر، تو کہا کیا کروں؟ اس جوان نے کہا زنا کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں زنا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے زنا کرنے والوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ پھر زنا کی مختلف شکلیں اور اس کے وعید ہے، یہ بھی سن لیں۔ برسیسا نے نہیں کہا، لیکن زنا کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمانی ہروانی نے غریب نواز سے بیان کیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرم کرتے رہیں گے، اور ان سب کے جرائم کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ ایک بات اور بھی، اللہ توبہ کی توفیق دے ان جوانوں کو جو شادی سے پہلے زنا کریں یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کریں، اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے، لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شک کرو کہ اس نے زنا کیا، ایسا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی پیدا کرتا ہے، تو سب کو شک کی نظر سے مت دیکھنا، مگر زیادہ تر عیبی بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کی اور توبہ نہیں کی۔ اس لیے سچی توبہ کر لو۔ تو برسیسا کو کہا برسیسا زنا کر، برسیسا نے کہا نہیں، میں زنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی سخت وعید بیان کی۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زنا نہیں کرتے، ایک کام کرو کسی کو قتل کر دو، مرڈر کر دو کسی کا۔ کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ جس نے کسی کو بے جان قتل بھی، کسی کو بے گناہ قتل کیا، اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، میں قتل بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا چلو بھائی، جب پھر تمہیں عبادت کی لذت کیسے ملے گا؟ کوئی چھوٹا گناہ بتاؤ جس میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کچھ شراب پی لو۔ اگر تم شراب پی لو گے تو گناہ تو ایک گناہ کرنا ہے، پھر دیکھنا جب وہ گناہ یاد آئے گا تو تمہارے آنسو آئیں گے، لذت آئے گی عبادتوں میں۔ برسیسا نے کہا یہ آسان ہے۔ برسیسا نے کیا کہا؟ یہ آسان ہے۔ تو اس نے پوچھا اس جوان سے کہ بھئی یہ شراب ملے گی کہاں؟ ہم نے تو کبھی شراب دیکھا ہی نہیں، کچھ خریدا ہی نہیں، کہاں ملے گی؟ تو دیکھو شیطان کا ہتھ کنڈا، اس جوان نے جو آیا تھا کہا وہ جنگل میں ایک عورت شراب بیچتی ہے، چپکے سے وہاں چلے جاؤ، شراب خرید لو، پی لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب برسیسا پہلی بار اپنی خانقاہ سے نکلا، جو کبھی ملنے نہیں نکلا کسی سے، کسی کو صدقہ دینے نہیں نکلا، کسی کی مدد کرنے نہیں نکلا، آج وہ کس لیے نکل رہا ہے؟ شراب خریدنے کے لیے۔ حالانکہ اس کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہے اور بہت اچھی ہے، بس نیت اس کی کیا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی لذت والی عبادت کا شوق مجھے بھی مل جائے گناہ کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں کچھ اچھی نیت ہے، لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ جب برسیسا شراب خریدنے کے لیے جنگل جانے لگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کی تدبیریں اللہ کی تقدیریں ہر تدبیر پر غالب آ جاتی، خدا کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اور جب شراب خریدنے کے لیے چپکے سے جنگل میں برسیسا پہنچا تو دیکھا کہ خوبصورت عورت شراب بیچ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ برسیسا نے تو کبھی عورت دیکھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے شراب پی اور شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہوا کہ اس عورت سے زنا کر۔ جب زنا کیا
تو اسی زنا کی کیفیت میں اس کا شوہر آ گیا, نشے میں تھا, بھرپور نشے میں تھا. شوہر نے آ کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے, اس کو قتل کر دیا. جس گناہ سے بچنے کی بات کر رہا تھا, نشے نے وہ دونوں گناہ کرا دیے, زنا بھی کیا, قتل بھی کیا. اسی میں مصروف تھا کہ شیطان جو جوان کی شکل میں آیا تھا, بادشاہ کے یہاں جا کے کہا برسیسا کہتا ہے کیسا ہے, تو کہا وہ تو ولی ہے. کہا چلو آؤ بتاتا ہوں وہ ولی کیسا ہے. جب وہاں پہنچا تو دیکھا قتل بھی پڑا ہے, زنا ہو رہا ہے. کہا یہ تمہارا ولی ہے برسیسا. بادشاہ کو غصہ آیا, سپاہیوں کو کہا پکڑو اس منافق کو, بدبخت کو, اوپر سے کچھ دکھتا ہے اندر سے کچھ ہے. قاضی کے پاس مقدمہ گیا, جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے نشہ کرے, زنا کرے, قتل کرے, سزا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو اس کو کوڑے لگاؤ, کیونکہ غیر شادی شدہ ہے, زنا کی سزا کوڑے, شراب کی سزا کوڑے, اور پھر اس نے دھوکہ دیا نا ہمیں تو اس کو قتل کرو. کوڑے لگائے, بہت مارا اس کو, اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے جب اس کو لے جا رہے تھے تو وہی جوان آیا. آنے کے بعد کہا برسیسا مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہا وہی میری خانقاہ میں جو شاگرد بننے آئے تھے نا. کہا وہ شاگرد واگرد کچھ نہیں, شیطان ہوں شیطان, تجھے ورغلانے آیا تھا. شرابی میں نے بنایا, زنا میں نے کروایا, قتل میں نے کروایا, بادشاہ کو بلا کر بھی میں وہاں تک لایا تھا, یہ سب میں نے کرایا. اب تو مر رہا ہے نا, بدنام ہو کے مر رہا ہے, شراب کا دھبا لے کے, زنا کا دھبا لے کے, قتل کا دھبا لے کے, سارے گناہوں کا دھبا لے کے تو مر رہا ہے. تجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا, میں بچا لوں گا, ابھی بچا لوں گا, یہ تجھے چھوڑ دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بہت نیکی کرنا, پرہیزگاری کرنا, تقوی اختیار کرنا, توبہ کر لینا, تو تیری یہ سب پچھلی زندگی بھول جائیں گے, اور تیری وہی زندگی تقوی پرہیزگاری لوگوں کو یاد رہے گی. اس حالت میں مرے گا تو پھر ولی کہلائے گا, لوگ تیری عزت کریں گے. آج تو تجھے کوئی عزت کرنے والا نہیں. کہا چھوٹ جاؤں گا, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ کہا مجھے سجدہ کر, ایک سجدہ مجھے کر دے, تجھے چھڑا لوں گا. اس نے کہا رسیوں سے بندھا ہوا ہوں, سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا صرف گردن سے اشارہ کر دے, تیرا سجدہ قبول کر لوں گا. اس نے گردن سے اشارہ کیا. شیطان نے کہا اب تک تو صرف مجرم تھا, گنہگار تھا, مجھے سجدہ کیا تو تو کافر بھی ہو گیا. ایمان تیرے پاس بچا تھا, لیکن اب میں ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں. اچھا مرو, میں چلتا ہوں. اور وہ چلا گیا. اللہ کے رسول نے جب یہ بات مکمل کی کہ نشہ زنا تک لے گیا, نشہ قتل تک لے گیا, نشہ کفر تک لے گیا, تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نشہ کتنی بدترین چیز ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی مجھے بیٹے کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے, اماں کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی, اگر کوئی رسول اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا. اگر تجھے کوئی قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا. اگر تجھے کوئی اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو نشہ نہیں کرنا. اس لیے کہ حرام معاملے میں یہ ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے, ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی. اگر کوئی کہتا اللہ کی قسم نشہ کر, اسی اللہ نے منع کیا کہ تجھے نشہ نہیں کرنا. اس لیے اور آج سے پہلے جنہوں نے نشہ کیا ہے سچی توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کر دے گا. لوگ کہتے ہیں حضرت سب چھوٹ سکتا ہے, نشہ نہیں چھوٹ سکتا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جب ماں کا دودھ اتنا لذیذ ہے وہ چھوٹ سکتا ہے, تو نشے کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ ماں کا دودھ جو انسان کی پرورش میں کلیدی رول ادا کر سکتا ہے, جب وہ چھوٹ سکتا ہے تو موت کی طرف لے جانے والا نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ صرف دل میں پکا ارادہ کر لو, ارادہ کرنا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا, یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی. بشر حافی تو رات و دن نشے میں تھے, ایک لمحے میں نشہ چھوڑا, اور نشہ چھوڑ کر کے پھر حرم کعبہ کے مجاور بنے, 2 لاکھ حدیثیں یاد کی. اور جب بشر لوٹے ہیں بغداد تو اتنے متقی بن کے لوٹے ہیں کہ جس دن بشر کا انتقال ہوا ولیوں نے کہا آج بشر ہی نہ گئے بلکہ تقوی دنیا سے چلا گیا. اس لیے میری قوم کے جوانوں, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان کسی قوم کے لیے بہت بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے. تمہاری وجہ سے قوم عزت کا بھی حاصل کر سکتی ہے, ذلیل بھی ہو سکتی ہے. اس لیے نشے والوں کے پاس نہ بیٹھو, نشہ کرنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو, بلکہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو, پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرو, اور کوشش کرو اس پرفتن دور
میں زیادہ سے زیادہ گھروں میں اپنا وقت گزارو، اپنے کاروبار پہ اپنا وقت گزارو، اپنے تعلیم کے حوالے سے اپنا وقت گزارو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قوم کو نشے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔